بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ما قبل کے اندر ایک بحث رہ گئی تھی، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ دیکھو، مجاز اور کنایہ کا بیان ابھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکا۔ تو اہل اصول یعنی اصول فقہ والوں کے یہاں مجاز اور کنایہ کے مابین کیا فرق ہے وہ تو آ چکا آپ کے سامنے، کہ مجاز کے متعارف ہونے سے پہلے، اسی طرح مجاز کے مشہور ہونے سے پہلے یا مجاز کے قرینہ کے ساتھ متصف ہونے سے پہلے وہ کنایہ ہوتا ہے۔ نہ اگر کنائی معنی کے اندر قرینہ آ گیا، وہ متعارف ہو گیا، مشہور ہو گیا، تو پھر وہ مجاز ہوتا ہے۔ تو اہل اصول فقہ کی یہاں مجاز اور کنایہ کے مابین کیا فرق ہے وہ تو واضح ہے کہ مجاز کے متعارف ہونے سے پہلے وہ کنایہ ہوتا ہے، اور جب وہ متعارف ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجاز ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیان وہ مجاز اور کنایہ کے درمیان کچھ الگ فرق بیان کرتے ہیں۔ اہل بیان یہ کہتے ہیں کہ مجاز میں اصل معنی مراد نہیں ہو سکتے، جبکہ کنایہ کے اندر اصل معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ مجاز کی مثال تو مشہور مثال اسد کی مثال ہے، کہ کوئی بہادر آدمی کو ہم دیکھ کر کہہ دے اسد، تو ہم یہاں اسد سے مراد بہادری کو لیتے ہیں کہ تو بڑا بہادر ہے۔ اب یہاں پر جب ہم کسی انسان کو اسد کہہ رہے ہیں اور مراد اسد سے لے رہے ہیں بہادری، تو کیا اصلی معنی یعنی شیر والا معنی ہم اس کے اوپر بول سکتے ہیں؟ بہادر آدمی کو ہم اصلی طور پر شیر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ تو انسان ہے، شیر نہیں ہے۔ تو مجاز کے اندر اصلی معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بحر، تو سمندر ہے۔ سمندر سے ہم مراد لیتے ہیں کہ تو بڑا سخی ہے، کیونکہ سمندر کے اندر جس طرح بہت سارے خزانے ہیں اور وہ خزانے ہم کو دیتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح تو بھی بہت سارے خزانے تقسیم کرتا ہے اور بہت ساری سخاوت کرتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بحر۔ یہ مجاز والا معنی ہم بحر سے مراد لیتے ہیں، ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے۔ اب جب ہم کسی انسان کو بحر کہتے ہیں تو کیا اصلی معنی یعنی سمندر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو انسان ہے، سمندر نہیں۔ لیکن کنایہ کے اندر اصل معنی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہو تو کنایہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کثیر الرماد، تو بہت زیادہ راکھوں والا ہے۔ کثیر الرماد، تو بہت زیادہ راکھوں والا ہے۔ اس سے ہم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو بہت سخی ہے، کہ تو دیگ بہت زیادہ چراتا ہے، دیگ وغیرہ بہت زیادہ پکاتا ہے، اور پکنے کی وجہ سے جو راکھ اٹھتی ہے ان راکھوں کے اندر تو پھر مشغول ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر لوگوں کے لیے بہت زیادہ کھانا پکواتا ہو، نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے وہ کھانا بناتا ہو، تو وہ راکھوں کے اندر مشغول ہوگا یا نہیں؟ دیگ وغیرہ رکھے گا، پکانے میں مشغول ہوگا تو راکھ وغیرہ اس پر اڑیں گی۔ تو ہم آدمی کو سخی کہنا چاہ رہے ہیں تو اس سخاوت کو بتلانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کثیر النماد، تو بہت زیادہ راکھ والا ہے، کہ تو راکھ میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ تو پکانے میں بہت مشغول ہوتا ہے اور تو لوگوں کے لیے پکاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، اس لیے تو بہت سخی ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ کثیر النماد سے ہم سخاوت والا معنی مراد لے رہے ہیں، لیکن اصلی معنی بھی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ تو بہت راکھ والا ہے، یعنی آدمی پکانے میں مشغول ہوگا، لوگوں کو کھلائے گا تو راکھ وغیرہ اس پر آئے گی نہیں، اس میں مشغول ہوگا، تو اصلی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اہل بیان مجاز اور کنایہ کے درمیان اس طرح فرق کرتے ہیں کہ مجاز میں اصلی معنی مراد نہیں ہو سکتے، جبکہ کنایہ کے اندر اصلی معنی مراد ہو سکتا ہے۔ اصول فقہ والے کہتے ہیں کہ مجاز متعارف اور قرینے سے متصف ہونے سے پہلے کنایہ ہوتا ہے، اور پھر کنایہ کے اندر جب قرینہ آ جائے یا یہ کہ وہ متعارف اور مشہور ہو جائے تو پھر وہ مجاز ہوتا ہے۔ یہ فرق تو آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ اسباق میں آ چکا۔ فصل فی المتقابلات نعنی به الظاہر والنص والمفسر والمحکم مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ یہ فصل متقابلات میں ہے، یہ فصل متقابلات میں ہے۔
ہم اس سے ظاہر کو مراد لیتے ہیں، نص کو مراد لیتے ہیں، مفسر کو مراد لیتے ہیں اور محکم کو مراد لیتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو ان کا مقابلہ کرتی ہے، جیسے خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ لفظ کی تیسری قسم ظہور معنی کے اعتبار سے بیان کرنے ہیں۔ دیکھو لفظ کی ابھی آپ لوگوں کے سامنے دو تقسیم ہو چکی۔ لفظ کی وضع کے اعتبار سے جو تقسیم تھی وہ آپ کے سامنے ہو چکی کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، یا تو لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوگا، یا دو معنی کے لیے وضع ہوگا، یا اس سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہوگا۔ اگر ایک معنی کے لیے وضع ہوتا ہے تو یا تو وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا، اگر ایک سے زائد معنی بتانے کے لیے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے تو وہ مشترک ہوگا یا مؤول ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے لفظ کی دوسری تقسیم کو ذکر کیا گیا تھا، یعنی لفظ کی استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز آپ کے سامنے اسی طرح بیان ہوا۔ اب چونکہ جب لفظ وضع ہو جاتا ہے اور وہ کسی چیز میں استعمال ہوتا ہے تو اس استعمال کے مرحلے کے بعد ظہور کا مرحلہ آتا ہے، یعنی وضع کے بعد استعمال ہوتا ہے، استعمال کے بعد ظہور ہوتا ہے۔ تو اب استعمال کی تقسیم سے فراغت کے بعد صاحب اصول الشاشی الفاظ کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں اور وہ ظہور معنی کے اعتبار سے۔ لہٰذا دیکھو کہ اگر کوئی کلام ایسا ہے جس کی مراد بہت ظاہر ہے، بہت واضح ہے، اس کی مراد پوشیدہ مراد نہیں ہے، تو یا تو اس ظاہر المراد کلام کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوگا، یا تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوگا۔ تو اگر کلام ایسا ہے کہ اس کا معنی واضح ہے، وہ ظاہر المراد ہے، تو اس کلام کے اندر یا تو تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوگا یا تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوگا۔ اگر کلام ظاہر المراد کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال ہے تو اس کے اندر ظہور یا تو محض نفس سیغے سے ہوگا، یا پھر محض نفس سیغے سے ظہور نہیں ہوگا، بلکہ لفظ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہوگا، اس اعتبار سے اس کے اندر ظہور ہوگا۔ دیکھو اگر کلام ظاہر المراد تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہے اور محض اس کے اندر ظہور نفس سیغے سے آ رہا ہے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ اگر کوئی کلام ظاہر المراد تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے اندر ظہور محض نفس سیغے سے نہیں آ رہا بلکہ نفس سیغے کے ساتھ ظہور آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ لفظ کو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، شو کے کلام کی وجہ سے بھی اس کے اندر ظہور آ رہے ہیں، تو پھر اس کو نص کہتے ہیں۔ اور اگر کلام ظاہر المراد تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اس کے اندر نہ تعویل کا احتمال ہے نہ اس کے اندر تخصیص کا احتمال ہے، تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر یا تو نسخ کا احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کلام کے اندر ہے اور احتمال نسخ اس کے اندر ہے تو اس کو مفسر کہا جائے گا، نہ اگر نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں، احتمال نسخ اس کے اندر نہیں، تو اس کو کہا جائے گا محکم۔ کیا کہا جائے گا؟ محکم، مضبوط دلیل۔ اب وہ کلام جو محکم ہو، وہ نسخ کو قبول نہیں کرتا، نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی، اس میں احتمال نسخ نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یا تو وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا عقلی اعتبار سے،
یا وہ نشق کو قبول نہیں کرے گا اس وجہ سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، وحی منقطع ہو چکی ہے، اب کوئی نئی وحی آ کر اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ تو اگر عقلی اعتبار سے محکم نسخ کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی عقلاً احتمال نسخ اس کے اندر نہ ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں محکم لعینہ۔ جیسے وہ آیات قرآن کی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ثابت ہوتی ہے، وہ آیات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ثابت ہوتے ہیں، وہ آیات جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وجود بیان کرتا ہے، تو وہ آیات جو دلالت کرتی ہیں باری تعالیٰ کے وجود پر، وہ آیات جو دلالت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، وہ آیات جو دلالت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف پر، ہماری عقل ہی ہم کو کہتی ہے کہ اس کے اندر نسخ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ابتدا سے انتہا تک ایک ہی حال پر ہوتا ہے، اللہ کے کسی وجود پر تبدیلی نہیں آتی، اللہ اثر قبول نہیں کرتا۔ تو عقلی اعتبار سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے اندر نسخ ہو نہیں سکتا۔ نسخ بھلا ہو کس طرح سکتا ہے؟ اگر نسخ ہوگا ایسی آیت پر جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتلا رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہو ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ عقل اس بات کو منع کرتی ہے۔ اللہ اپنے اوصاف کے ساتھ پہلے سے متصف ہے، اور جس طرح وہ پہلے سے متصف ہے اس طرح وہ ہمیشہ تک اس کے ساتھ متصف رہے گا۔ اب اس کے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی، نسخ وغیرہ ہو نہیں سکتا۔ ہماری عقل ہی ہم کو کہتی ہے کہ نسخ ہو کس طرح سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایک طرح کا نقص ہے، اور واجب الوجود ذات کے اندر نقص ہو نہیں سکتا۔ عقل ہمارا اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو محکم لعینہ کہتے ہیں۔ اس طرح کے کلام کو محکم لعینہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی محکم کلام ایسا ہو کہ اس کے اندر نسخ نہ ہوتا ہو اور وہ نسخ کو قبول نہ کرتا ہو اس وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، وحی منقطع ہو چکی ہے، کوئی نئی وحی آ کر اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہاں عقلی اعتبار سے اگر ہم نسخ کرنا چاہیں تو نسخ ہو سکتا ہے، لیکن نسخ ہوگا نہیں، کیونکہ اب کوئی نئی وحی آنے والی نہیں ہے۔ اگر اس اعتبار سے کوئی چیز محکم ہو تو اس کو محکم لگئی رہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محکم لگئی رہی۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے سامنے دلیل حصر بیان کی گئی، ورنہ اصل ہر کلام کی تعریف، ظاہر کی تعریف، نص کی تعریف، مفسر کی تعریف، محکم کی تعریف مستقل طور پر آگے آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ دیکھو یہاں پر صاحب اصول الشاشی اس فصل کے اندر ایسی چند چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جن کا دوسری چند چیزوں سے تقابل اور تضاد ہو رہا ہے۔ یہاں فصل فی المتقابلات میں صاحب اصول الشاشی ایسی چند چیزوں کو بیان کریں گے جن کا دوسری چند چیزوں سے تقابل اور تضاد ہے۔ تقابل کا لفظ ہو، تضاد کا لفظ ہو، دونوں کا مطلب یہاں پر ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہر، نص، مفسر، محکم نے پھر ان سے جو مقابلہ کرنے والی چیزیں ہیں، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کو متقابلات سے صاحب اصول الشاشی نے ذکر کیا ہے۔ جبکہ اگر ہم چند صفحے آگے جاتے ہیں، میری کتاب کا صفحہ نمبر 78، وہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضد کا لفظ استعمال کیا ہے، کہا ہے فضد الظاہر الخفی وضد النص المشکل وضد المفسر المجمل وضد المحکم المتشابہ۔ تو دیکھو صاحب اصول الشاشی نے مقابلہ بتانے کے لیے تقابل کا لفظ بھی ذکر کیا ہے، تضاد کا لفظ بھی ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا دونوں کا مطلب یہاں پر ایک ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ تو تقابل اور تضاد کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایک زمانے میں ایک جہت سے ایک محل میں جمع نہ ہو سکیں۔ دو چیزیں ایک زمانے میں ایک جہت سے ایک محل میں جمع نہ ہو سکیں۔ اگر دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک زمانے میں ایک ہی جہت سے ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتی تو ان دو چیزوں کے مابین تقابل اور تضاد ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھو تو ظاہر جو ہے وہ خفی سے تقابل کر رہے ہیں، نص
یہ مشکل سے تقابل کر رہا ہے، مفسر یہ مجمل سے تقابل کر رہا ہے، اور محکم یہ متشابہ سے تقابل کر رہا ہے۔ یہ اور ان کے مقابلے کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک زمانے میں ایک ہی جگہ میں ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کا دوسری چند چیزوں سے تقابل اور تضاد ہو رہا ہے۔ دیکھو، اگر لفظ کے معنی خفی ہیں، پوشیدہ ہیں، تو یا تو اس کے اندر پوشیدگی نفس صیغے سے آ رہی ہے، یا اس کے اندر پوشیدگی نفس صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نفس صیغے کے اعتبار سے تو وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدگی آ رہی ہے کسی عارض کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی کلام جس کی مراد خفی اور پوشیدہ ہے، اس کے اندر پوشیدگی کسی عارض کی وجہ سے آئے، نفس صیغے کی وجہ سے نہیں، عارض کی وجہ سے آ رہی ہے، تو پھر اس کو خفی کہا جاتا ہے۔ ابھی تو آپ لوگوں کے سامنے فقط دلیل حصر بیان ہو رہی ہے، ورنہ ہر ایک کی مستقل تعریف بعد میں ذکر کی جائیں گی اور بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، فقط دلیل حصر ہم سمجھیں۔ تو اگر کوئی کلام مخفی المراد ہو تو یا تو پوشیدگی اس کے اندر نفس صیغے سے آئے گی، یا پوشیدگی اس کے اندر کسی عارض کی وجہ سے آئے گی۔ اگر پوشیدگی عارض کی وجہ سے آ رہی ہے تو اس کو ہم خفی کہتے ہیں، نہ اگر پوشیدگی نفس صیغے کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں۔ یا تو سیاق و سباق میں غور کرنے سے ادراک ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر سیاق و سباق میں غور کرنے سے ادراک ممکن ہے تو اس کو پھر مشکل کہا جاتا ہے، یعنی مشکل کے اندر پوشیدگی نفس صیغے سے آتی ہے اور سیاق و سباق میں غور کرنے سے اس کا ادراک ممکن ہوتا ہے۔ اور اگر سیاق و سباق میں غور کرنے سے ادراک ممکن نہ ہو تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو متکلم کی جانب سے وضاحت کی امید ہوگی یا نہیں۔ اگر متکلم کی جانب سے وضاحت کی امید ہے، بات کرنے والے کی جانب سے وضاحت کی اگر امید ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے مجمل۔ تو مجمل کے اندر پوشیدگی آتی ہے نفس صیغے کی وجہ سے، اور سیاق و سباق میں غور کرنے سے اس کا ادراک ممکن نہیں ہوتا، لیکن متکلم کی جانب سے وضاحت کی امید ہوتی ہے، تو اس کو مجمل کہا جاتا ہے۔ نہ اگر متکلم کی جانب سے وضاحت کی امید نہ ہو، بہت زیادہ پوشیدہ ہو، تو پھر اس کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے کل 8 قسمیں بیان ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ظہور کے اعتبار سے قسمیں تھی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس کے اندر سب سے زیادہ ظاہر اگر کوئی کلام ہو تو وہ محکم کلام ہوتا ہے۔ محکم کلام کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے مفسر، مفسر کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے نص، اور نص کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے ظاہر، یعنی سب سے کم ظہور ظاہر میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ ظہور نص میں ہوتا ہے، نص سے بھی زیادہ ظہور مفسر میں ہوتا ہے، اور مفسر سے زیادہ ظہور یعنی سب سے زیادہ طاقتور ظہور کے اندر کلام اگر کوئی ہو تو وہ محکم۔ اگر کوئی کلام مخفی المراد ہے تو اس کا بھی حال یہی ہے کہ سب سے زیادہ پوشیدہ ہونے کے اندر بعض بات سے اقوا ہیں۔ سب سے زیادہ پوشیدہ کلام متشابہ، پھر اس سے کم پوشیدہ کلام مجمل، اس سے کم پوشیدہ کلام مشکل، اور اس سے کم پوشیدہ کلام خفی، یعنی سب سے کم پوشیدگی اگر کسی کلام کے اندر ہے تو وہ خفی، اس سے زیادہ پوشیدگی مشکل میں ہوتی ہے، اور مشکل سے زیادہ پوشیدگی مجمل میں ہوتی ہے، اور مجمل سے زیادہ پوشیدگی یعنی سب سے زیادہ پوشیدگی متشابہ کے اندر ہوتی ہے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اصول الشاشی نے یہ فصل بیان کی اور کہا کہ اس فصل کے اندر ایسی چند چیزوں کا بیان ہے جن کا دوسری چند چیزوں سے تقابل اور تضاد ہے۔
برابر، اسی لیے ایک عنوان لگایا فصل فی المتقابلات۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسے قسمیں ہمارے سامنے بیان ہوئی، بہت سے ایسے الفاظ و کلام ہمارے سامنے بیان ہوئے کہ جن کے مابین تقابل اور تضاد ہے۔ دیکھو ہم نے عام اور خاص کا بیان پڑھا نا، خاص عام کے مقابلے میں ہے، عام خاص کے مقابلے میں ہے۔ ہم نے مشترک معول پڑھا، مشترک معول کے مقابلے ہے، معول مشترک کے مقابلے میں۔ ہم نے حقیقت مجاز پڑھا، حقیقت مجاز کے مقابلے میں، مجاز حقیقت کے مقابلے میں۔ مطلق مقید پڑھا، مطلق مقید کے مقابلے میں، مقید مطلق کے مقابلے میں۔ صریح کنایہ پڑھا، صریح کنایہ کے مقابلے میں، کنایہ صریح کے مقابلے میں۔ تو تقابل تو پہلے سے آ رہا ہے، تو وہاں پر فصل فی المتقابلات کیوں نہیں کہا؟ کیوں یہاں پر فصل فی المتقابلات کہنا ہے؟ تو اس کا جواب علماء کی جانب سے یہ ملتا ہے، کثرت اقسام و تعدد کی بنا پر بطور خاص متقابلات کا لفظ ذکر کیا کہ ہاں اس سے پہلے بھی تقابل ہو رہا تھا لیکن وہ بہت کم ہو رہا تھا، ایک کا ایک کے مقابلے میں، خاص کا عام کے مقابلے میں، عام کا خاص کے مقابلے میں، مطلق کا مقید کے مقابلے میں، مقید کا مطلق کے مقابلے میں۔ تو جو تقابل پہلے ہو رہا تھا وہ بہت کم ہو رہا تھا، کم قسموں کا تقابل کم قسموں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہاں پر جو تقابل ہو رہا ہے نا وہ 4 قسموں کا 4 کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی بڑا تقابل ہے۔ تو اس کثرت اقسام اور تعدد کی بنا پر بطور خاص متقابلات کا ذکر ہوا۔ اب سمجھے کیوں یہاں پر خصوصی طور پر متقابلات کا ذکر کیا؟ تو یہ فصل متقابلات میں ہے، ہم اس سے ظاہر کو مراد لیتے ہیں، نص کو مراد لیتے ہیں، مفسر کو مراد لیتے ہیں، محکم کو مراد لیتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے مقابلے میں، یعنی خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ بحث الظاہری والنص والمفسر والمحکم۔ تعریف الظاہری، فالظاہر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل۔ تعریف النص، والنص ما سیق الكلام لأجله، ومثاله في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فالآية سیقت لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما ادعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا إنما البيع مثل الربا وقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع، فصار ذلك نصا في التفرقة ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا۔ اب مجمل اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر، محکم کی دلیل حصر آپ کے سامنے آ گئی، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کی دلیل حصر آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ذرا تفصیلاً ہر ایک قسم پر وضاحت کریں گے۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ ظاہر کی تعریف یہ ہے کہ یہ ہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد سننے والے کے لیے ظاہر ہو، اور وہ مراد سننے والے کے سامنے ظاہر ہو جائے کلام سنتے ہی، بغیر کسی غور اور فکر کے۔ تو ہر وہ کلام جس کی مراد بغیر غور اور فکر کیے سنتے ہی سامع کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس کو ظاہر کہتے ہیں، بشرطے کہ سننے والا اہل لسان میں سے ہو، سننے والا زبان جانتا ہو۔ آپ سمجھے؟ یعنی جب سامع اہل لسان ہو تو وہ کلام کی مراد کو محض سنتے ہی غور و فکر کے بغیر جان لے تو یہ اس کلام کا ظاہر ہے۔ یہاں پر جو سب سے پہلے ظاہر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ظاہر اصطلاحی ہے، یعنی جو ظاہر ہم اصول فقہ کے اندر پڑھنے والے ہیں، وہ جو سنتے ہی سننے والے کے سامنے ظاہر ہو جائے بغیر غور و فکر کیے۔ پھر اس کے بعد جو اسم لکل کلام کے بعد ظہرہ کا لفظ استعمال کیا نہیں، اس سے مراد ظاہر اصطلاحی نہیں، بلکہ یہ ظہرہ جو ہے اس سے مراد ظاہر لغوی ہے، کیونکہ اگر یہاں پر بھی ہم ظہرہ سے ظاہر اصطلاحی مراد لیں گے تو یہ تو شے کی تعریف کرنا ہوا خود اس کی ذات سے، تعریف الشیء لنفسی، اور یہ چیز ممتنع ہے، یہ چیز مناسب نہیں۔ تو پہلا جو ظاہر ہے نا، اس سے مراد ظاہر اصطلاحی، اور پھر بعد میں جا کر جو ظہرہ آتا ہے اس سے مراد ظاہر لغوی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم عبارت دیکھتے ہیں تو نفس سماع من غیر تأمل
की इबारत आती है, बिनफ्सि सिमा मिन गैरी तअम्मुल की इबारत आती है। ये जो कैद लगाई गई ने, इस कैद से खफ़ी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे सबको निकाल दिया। देखो मैं आपके सामने वजाहत करूं तो ज़ाहिर की तारीफ़ मैंने आपके सामने क्या बयान की कि ज़ाहिर हर उस कलाम का नाम है जिसकी मुराद सुनने वाले के लिए ज़ाहिर हो, कलाम सुनते ही बिला गौर और फिक्र किए। देखो कभी कभी ज़ुहूर है ना खफ़ी वगैरह के अंदर भी आ जाते हैं, तो ज़ाहिर से इसका फ़र्क किस तरह होगा? ज़ाहिर का जो ज़ुहूर है ना वो कलाम सुनते ही सामे को हासिल हो जाता है बिला गौर और फिक्र किए हुए, जबकि खफ़ी वगैरह के अंदर जो ज़ुहूर आता है ना वो बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आता है। देखो खफ़ी के अंदर ज़ुहूर आता है तलब से, तलब होती है ना तो खफ़ी के अंदर ज़ुहूर आता है। इसके अंदर ज़ुहूर कलाम सुनते ही बिला गौर और फिक्र नहीं आ जाता, बल्कि इसके अंदर ज़ुहूर आता है तलब से। तो बिनफ्सि सिमा मिन गैरी तअम्मुल कहकर खफ़ी को तारीफ़ से निकाल दिया। इसी तरह मुश्किल को हम ले लें, मुश्किल के अंदर जो ज़ुहूर होता है वो तलब के बाद तअम्मुल से हासिल होता है। मुश्किल के अंदर जो ज़ुहूर आता है वो तलब के बाद तअम्मुल से हासिल होता है, और यहाँ पर ज़ाहिर के अंदर जो ज़ुहूर होता है वो तो कलाम सुनते ही बग़ैर किसी गौर व फिक्र के हासिल हो जाता है। तो ये बिनफ्सि सिमा मिन गैरी तअम्मुल से मुश्किल को भी निकाल दिया। अब जब खफ़ी निकल गया, मुश्किल निकल गया, तो अब जो इसके बाद वाले मरहले हैं वो तो बतरीक़ औला निकलेंगे या नहीं? यानी मुजमल बतरीक़ औला निकल, मुतशाबे भी बतरीक़ औला निकल जाएगा। देखो मुजमल के अंदर भी कभी कभी ज़ुहूर होता है, मुजमल के अंदर भी कभी कभी ज़ुहूर होता है। मुजमल की मुराद और उसके अंदर ज़ुहूर मुजमिल की वजाहत से हो जाता है। आप समझे, अगर इजमाल करने वाला खुद वजाहत कर ले तो उसकी वजाहत से मुजमल के अंदर ज़ुहूर आ जाता है। लेकिन ये ज़ुहूर जो है वो क्या कलाम सुनते ही बिला गौर और फिक्र आ जाता है? नहीं भाई नहीं, इसके अंदर तो ज़ुहूर बहुत बाद में जाकर आता है। मुजमिल खुद वजाहत कर देना तो इसके अंदर ज़ुहूर आता है, तो फिर ज़ाहिर से अलग हुआ। और मुतशाबे के अंदर ज़ुहूर इस दुनिया के अंदर आता ही नहीं, शायद आखिरत के अंदर ज़ुहूर हो। तो मुतशाबे के अंदर तो ज़ुहूर दुनिया के अंदर आता ही नहीं है, तो ज़ाहिर के अंदर तो ज़ुहूर है, तो इस तरह मुतशाबे भी निकल गया। तो यहाँ पर बिनफ्सि सिमा मिन गैरी तअम्मुल की कैद जो लगाई गई है, इससे ये जो खफ़ी, मुश्किल, मुतशाबे और मुजमल है ना, इसको निकालना मकसूद है। तो ये सब इस तरह इस कलाम से निकल गए। वजह इसकी है कि इनके अंदर अगरचे ज़ुहूर आता है, खफ़ी, मुश्किल के अंदर, मुजमल के अंदर ज़ुहूर आता है, लेकिन वो ज़ुहूर बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके आता है। और ज़ाहिर के अंदर जो ज़ुहूर है ना वो तो आ जाता है कलाम सुनते ही बिला गौर व फिक्र किए हुए। अब यहाँ पर एक एतराज़ होता है, एतराज़ ये होता है कि ये जो तारीफ़ साहिब उसूल शाशी ने ज़ाहिर की बयान की, वो अगर बिनफ्सि सिमा तक भी होती, मिन गैरी तअम्मुल ज़िक्र ना करते, तो भी ये तारीफ़ ज़ाहिर के लिए काफ़ी होती। तो मिन गैरी तअम्मुल की कैद क्यों लगाए? तो यहाँ जवाब ये दिया जाएगा कि मिन गैरी तअम्मुल की कैद इसलिए निकाली गई ताकि मज़ीद वजाहत हो। मिन गैरी तअम्मुल बिनफ्सि सिमा ही का बयान है, उसी की वजाहत है। मज़ीद वजाहत हो जो तारीफ़ के अंदर मतलूब होती है, इसलिए बिनफ्सि सिमा के बाद मिन गैरी तअम्मुल की कैद लगाई। तो ज़ाहिर हर उस कलाम का नाम है जिसकी मुराद सामे को हासिल हो जाए, जिसकी मुराद सामे के सामने ज़ाहिर हो जाए, कलाम सुनते ही बिला गौर व फिक्र किए। यहाँ अगर इस तारीफ़ के अंदर हम गौर करेंगे ना, तो हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि नस, मुफस्सर, मुहकम भी इस तारीफ़ से खारिज हो गए। किस तरह? देखो यहाँ पर ये बात बताई गई कि ज़ाहिर हर उस कलाम का नाम है
جس کی مراد سامع کے سامنے ظاہر ہو کلام سنتے ہی بلا غور اور فکر کیے. اب نص کے اندر بھی ظہور کلام سنتے سامع کو حاصل ہو جاتا ہے بلا غور اور فکر کیے. ظہور نص کے اندر بھی سامع کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس پر معاملہ منحصر نہیں ہے. نص کے اندر صرف کلام سے ظہور نہیں ہوتا، بلکہ نص کے اندر سوق کلام کی وجہ سے بھی ظہور آتا ہے. نص کے اندر سوق کلام کی وجہ سے بھی ظہور آتا ہے. فقط کلام سنتے ہی ظہور ہو ایسا معاملہ نہیں. یعنی نص کے اندر مستقل طور پر لفظ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کے اندر ظہور آتا ہے. تو ظاہر کے اندر تو کیسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر ظہور وہی مراد ہوتا ہے جو کلام سنتے حاصل ہو، جو بلا غور و فکر کیے ہوئے حاصل ہو. لیکن نص کے اندر اس ظہور کا تو اعتبار ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ سوق کلام کی وجہ سے جو ظہور آتا ہے اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے. اس کے اندر مزید ظہور ہوتا ہے. یعنی صرف نفس کلام سے ظہور نص کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ نص کے اندر نفس کلام سے ظہور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سوق کلام کی وجہ سے بھی اس کے اندر ظہور ہوتا ہے. یعنی یہ کلام کا مقصد ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے. اور مفسر اور محکم کی مراد کے ظاہر ہونے میں بھی دیگر قرائن ہوتے ہیں. یعنی اس کا ظہور فقط نفس کلام یا سوق کلام پر منحصر نہیں، بلکہ مفسر کا معاملہ ایسا ہے کہ متکلم کی جانب سے بھی اگر کوئی وضاحت ہو تو اس اعتبار سے بھی اس کے اندر ظہور آتا ہے. اور محکم کا تو کیا کہنا، یہ خود کہتا ہے کہ میں بہت ظاہر ہوں. اس کی وضاحت تو یہ خود بتا دیتا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں، مجھ سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں، میرے اندر بالکل بھی نسخ تغیر کا اعتبار نہیں، تعویل و تخصیص کا اعتبار نہیں. تو اس کے اندر ظہور اس جہت سے بھی آتا ہے. تو اگر آپ غور کریں گے نا تعریف کے اندر تو ظاہر کی اس تعریف سے نص، مفسر اور محکم کا بھی اخراج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہر کی یہ تعریف بیان کی گئی کہ ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کے سامنے ظاہر ہو کلام سنتے ہی بلا غور و فکر کیے. یعنی اس کا ظہور تو فقط نفس سیغے سے حاصل ہوگا، لیکن نص کے اندر نفس سیغے سے ظہور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سوق کلام سے بھی ظہور ہوتا ہے. مفسر کے اندر ایک درجہ آگے، مفسر کے اندر ہے نا ظہور نفس سیغے سے بھی ہوتا ہے، سوق کلام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ظہور متکلم کی جانب سے بھی آتا ہے. اور محکم تو یہ تو سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس کے اندر نفس سیغے سے بھی ظہور آتا ہے، سوق کلام کی وجہ سے بھی ظہور آتا ہے، اس کے اندر ظہور متکلم کی جانب سے بھی آتا ہے، اور ساتھ ساتھ خود کلام بھی اس کا واضح ہونا بتلاتا ہے. تو یہاں پر فقط بنفس السمان من غیر تأمل کہہ کر ظاہر نے نص، مفسر، محکم کو خارج کر دیا. اب نص کی میں تعریف آپ کے سامنے بیان کروں اس سے پہلے میں ایک اختلاف آپ کے سامنے ذکر کر لوں. دیکھو، اصول فقہ کے اندر ایک گروہ متقدمین کا ہے اور اصول فقہ کے اندر ایک گروہ متأخرین کا ہے. اصول فقہ کے اندر ایک گروہ متقدمین کا ہے اور اصول فقہ کے اندر ایک گروہ متأخرین کا ہے. متقدمین کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر، نص، مفسر اور محکم جو ہے نا، یہ چاروں قسمیں آپس میں متداخل ہوتی ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. متقدمین کا کہنا یہ ہے. وہ کس طرح؟ دیکھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اس ظاہر المراد کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد سامع کے سامنے ظاہر ہو جائے کلام سنتے ہی بلا غور اور فکر کیے، خواہ کلام کو یہ مقصد بتانے کے لیے لایا گیا ہو یا یہ مقصد بتانے کے لیے نہ لایا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے ظاہر.
نش اس کو کہتے ہیں کہ کلام کو وہ مقصد بتانے کے لیے لایا گیا ہے، وہ معنی بتانے کے لیے لفظ کو لایا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ظہور ہوتا ہے وہ نفس سیغے سے آ جاتا ہے بلا غور و فکر کیے۔ اب خواہ اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال ہو یا احتمال نہ ہو۔ اب یہاں پر میں نے ظاہر کی بات کی، نص کی بات کی، تو آپ دیکھو گے تو نص کے اندر ظاہر بھی داخل ہو گیا یا نہیں؟ ظاہر بھی داخل ہو گیا نص کے اندر۔ کس طرح داخل ہو گیا؟ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ اس کی مراد سامع کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اس طرح کہ نفس سیغے کا ذکر سامع کے سامنے آ جاتا ہے، نفس سیغہ سنتے ہی بلا غور و فکر سامع کے سامنے مراد ظاہر ہو جائے تو وہ ظاہر ہے۔ اب خواہ کلام کو اس مقصد کو بتانے کے لیے لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو، لایا بھی گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ ظاہر بھی ہے اور نص بھی ہے، نہ لایا گیا ہو تو فقط ظاہر ہے، نص نہیں۔ اور نص کس کو کہتے ہیں؟ تعویل اور تخصیص کا اس کے اندر احتمال ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی لین دین نہیں۔ کلام کی مراد ظاہر ہو، سنتے ہی سمجھ میں آ جائے، نیز کلام کو وہ مقصد بتانے کے لیے لایا گیا ہو، تو یہ ہے نص۔ تو اس طرح ظاہر نص میں داخل ہو گیا۔ اور مفسر کس کو کہتے ہیں؟ مفسر اس کو کہتے ہیں کہ اس کی مراد ظاہر ہو، سنتے ہی سمجھ میں آ جائے تو ظاہر آ گیا مفسر میں، نیز کلام کا یہ وہ مقصد ہو جس کو بتانے کے لیے کلام لایا گیا تو نص بھی آ گیا۔ اس کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، تو نص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے یہ کہ نص وہی کلام ہو جس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال ہو، بلکہ نص وہ کلام بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں۔ تو اس طرح نص مفسر کے اندر پورا داخل ہو گیا۔ اب مفسر کے اندر مزید اس کی تعریف ہے کہ خواہ وہ نص کو قبول کرے یا نہ کرے، تو پھر وہ محکم جو نص کو قبول نہیں کرتا وہ مفسر کو اپنے اندر لے لیتا ہے نا، تو محکم کیا ہوا کہ نفس سیغے سے اس کی مراد ظاہر بھی ہے، کلام کو یہ مقصد بتانے کے لیے لایا بھی گیا ہے، اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے، متکلم کی جانب سے وضاحت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نص کا احتمال نہیں رکھتا، ساتھ ساتھ یہ نص کا احتمال۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو محکم کے اندر مفسر بھی آ گیا، نص بھی آ گیا، ظاہر بھی آ گیا، مفسر کے اندر نص بھی آ گیا، ظاہر بھی آ گیا، نص کے اندر ظاہر بھی آ گیا۔ تو اس طرح متقدمین کہتے ہیں کہ یہ چاروں قسمیں آپس میں متداخل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، جبکہ متأخرین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں داخل نہیں ہوتی، تباین ہے، فقط اعتباری تباین نہیں، حقیقی تباین ہے، آپس میں اس طرح داخل نہیں ہوتی وہ۔ لہٰذا آپ شروع درس کے اندر جو دلیل حصر آپ کے سامنے بیان کی گئی نے وہ متأخرین کے مذہب ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے دلیل حصر کو بیان کیا گیا۔ متأخرین کیا کہتے ہیں؟ ظاہر وہ کلام ہے جس کی مراد سامع کے سامنے ظاہر ہو، نفس سیغے ہی کے ذریعے سے کلام سنتے ہی مراد سامع کے سامنے ظاہر ہو جائے، بغیر کسی غور اور فکر کیے، اور اس کے اندر یہ ایک شرط ہے کہ کلام کا یہ مقصد نہ ہو جس کے لیے کلام کو لایا گیا۔ اگر یہ کلام کا مقصد نہیں ہے جس کے لیے کلام کو لایا گیا اور اس کی مراد ظاہر ہو رہی ہے کلام کو سنتے ہی بغیر کسی غور و فکر کیے، تو یہ ظاہر ہے۔ ہاں اگر کلام وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے الفاظ لائے گئے تو پھر وہ نص ہے، لیکن نص کے اندر شرط یہ ہے اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال ہو، اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ نص نہیں۔ تو اس تعریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر نص میں داخل نہیں ہوتا،
اور نس پھر آگے جا کر مفسر میں بھی داخل نہیں ہوگا. کیوں مفسر میں داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ مفسر اس ظاہر المراد کلام کو کہتے ہیں. مفسر اس ظاہر المراد کلام کو کہتے ہیں جس کے اندر وضاحت متکلم کی جانب سے آئی ہو اور اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال نہ ہو. تو نص کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے اس کا نص ہونے کے لیے. تو اگر اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے تو نص اس میں داخل ہوگا نہیں. اور اس میں یہ بات ضروری ہے کہ نص کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ شرط ہے. اگر وہ نص کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ مفسر نہیں. تو اب اس لحاظ سے مفسر محکم میں داخل نہیں ہوگا. محکم اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد ظاہر ہو، اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال نہ ہو، لیکن وہ نص کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. وہ نص کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. تو اب مفسر محکم میں داخل نہیں ہوگا نا، کیونکہ مفسر کے اندر تو ضروری ہے کہ وہ نص کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے، اور محکم کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ نص کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہ رکھے، اس کے اندر احتمال نسخ نہیں ہوتا. تو آپس میں یہ جو قسمیں نا اب آپس میں گھس نہیں رہی، متداخل نہیں ہو رہی. تو یہ متأخرین کا مذہب، یہ ذرا فرق آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آگے صاحب اصول الشاشی نص کی تعریف بیان کرتے، چنانچہ کہتے ہیں کہ نص وہ مقصود کلام ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جائے. کلام کا مقصد جس کی وجہ سے الفاظ لائے جاتے ہیں وہ ہے نص. اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے اردو کے اندر دوں تو انشاءاللہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی. دیکھو، کوئی آدمی کہتا ہے کہ آج ہمارے استاذ صبح کو جب گھنٹہ بج رہا تھا درسگاہ میں تشریف لائے. کوئی آدمی کہتا ہے آج ہمارے استاذ صبح کو جب گھنٹہ بج رہا تھا درسگاہ میں تشریف لائے. کوئی آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہمارے استاذ صبح کو جب گھنٹہ بج رہا تھا درسگاہ میں تشریف لائے. یہ کلام کہنے والا کیوں کہتا ہے؟ یہ کلام کہنے والا یہ بات بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت ہمارے استاذ درسگاہ میں تشریف لائے. تو صبح کے وقت ہمارے استاذ درسگاہ میں تشریف لائے نہیں، یہ جو کلام ہے یہ کلام نص ہے، کیونکہ یہ ہے وہ مقصد جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا. یہ بات بتانی ہے کہ ہمارے استاذ صبح کو درسگاہ میں تشریف لائے، لیکن ساتھ ساتھ کیا بات بیان کر دی؟ جب گھنٹہ بج رہا تھا تب. گھنٹہ بجے نہ بجے یہ کوئی مقصد ہے؟ یہ کوئی مقصود کلام نہیں. لیکن جب اس نے کہہ دیا گھنٹہ بج رہا تھا تب ہمارے استاذ درسگاہ میں تشریف لائے، تو یہ ایک ایسی چیز تھی نا، سنتے ہی ہماری سمجھ کے اندر آ گئی بغیر غور و فکر کیے کہ بھائی گھنٹہ بج رہا تھا. تو یہ گھنٹے کے بجنے کا علم یہ ہے ظاہر. فرق سمجھا سکا؟ اب یہی کلام اگر کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے نا کہ صبح اس وقت گھنٹہ بجا تھا جب استاذ درسگاہ میں تشریف لائے، صبح اس وقت گھنٹہ بجا تھا جب استاذ درسگاہ میں تشریف لائے. تو اب یہاں یہ جب کوئی آدمی کلام کرتا ہے تو مقصد کلام کیا ہے؟ گھنٹے کا بجنا. جب استاذ درسگاہ تشریف لائے تو مقصد کیا ہے یہ بات کہنے کا کہ گھنٹہ بجا اس وقت. تو گھنٹے کا بجنا یہ نص ہے. اور پھر یہ کلام جب آپ کے سامنے بیان ہوا اور یہ بات جب میں نے کہی کہ صبح اس وقت گھنٹہ بجا تھا جب استاذ درسگاہ میں تشریف لائے، تو کون سی ایسی بات ہے جو بغیر غور و فکر کیے ہوئے سنتے ہی سمجھ میں آگے کہ استاذ درسگاہ میں تشریف لائے؟ تو یہ ہے ظاہر. سمجھا سکا؟ اب ایک عربی کے اندر مثال دوں. کوئی آدمی کہے رأیت خالدا حین جاءنی القوم، جب قوم میرے پاس آئی تب میں نے خالد کو دیکھا. یہاں پر کیا بات بتانا چاہتا ہے؟ وہ رؤیت خالد کو بتانا چاہتا ہے. اس نے خالد کو دیکھا، متکلم یہ بات بتانا چاہتا ہے. تو یہ مقصد کلام ہے، تو یہ نص ہوا یا نہیں؟ یہ نص ہوا. لیکن یہ بتانے کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو خود بخود ظاہر ہو گئی ہو؟ قوم کا اس کے پاس آنا، متکلم کے پاس. تو یہ ظاہر ہوا یا نہیں؟ اب یہی کلام کو اگر میں یہ کہوں جاءنی القوم حین رأیت خالدا، جب میں نے خالد کو دیکھا
उस वक्त कौम मेरे पास आई। तो अब यहाँ पर मकसूद कलाम क्या है? जज़ा। कौम का मेरे पास आना, तो ये नश हुआ। और इस जिन में जो चीज़ हमारे सामने ज़ाहिर हो गई वो क्या है कि मैंने खालिद को, तो यहाँ पर रुयत खालिद क्या बन गया? ज़ाहिर। अब समझे अच्छी तरीके से ज़ाहिर और नश किसको कहते हैं। अब कुरानी मिसाल से हम इसको समझते हैं। साहिब उसूल शाशी ने जो मिसाल दी ने उसको मद्देनज़र रखते हुए हम समझते हैं। कुरान के अंदर है कि कुफ़ार लोग ये दावा किया करते थे, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। कुफ़ार लोग क्या दावा किया करते थे कि बे तो सूद ही की तरह है। कुफ़ार लोग क्या कहते थे? बे तो, ये लोग सूद को हलाल करना चाहते थे और ये चाहते थे कि सूद हमारे लिए हलाल ही हो, वो हराम ना हो। तो वो कहते थे कि देखो बे जिस तरह हलाल है ना, सूद भी इसी तरह हलाल है। बे के अंदर क्या होता है? तबादला होता है और बदले में नफ़ा लिया जाता है। आप मेरे पास अत्तर लेने के लिए आओ, मैं तुमको अत्तर दूंगा और जितने में अत्तर मुझे पड़ाए इतने में मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं नफ़ा लेकर तुमको दूंगा। तो बे के अंदर जिस तरह नफ़ा होता है, सूद के अंदर भी इसी तरह नफ़ा होता है। आदमी 1000 रुपये कर्ज देता है और कहता है कि मुझे 2000 रुपये वापस देना, तो इसमें भी नफ़ा ले रहा है वो। तो कुफ़ार कहते थे ये तो बे और रिबा दोनों कॉन्सेप्ट एक ही हैं कि दोनों में तबादला होता है और नफ़ा हासिल किया जाता है, तो फिर रिबा को क्यों हराम किया जा रहा है? आप समझे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि तुम ये कहते हो कि बे और रिबा दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। बे हलाल तो रिबा भी हलाल। अरे भाई, अल्लाह ने बे को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अब यहाँ पर ये आयत आपके सामने बयान हुई, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये बात बताना है कि बे और रिबा के दरमियान जो तस्विया कायम किया जा रहा है ना, कि ये दोनों सेम है, ये तस्विया कायम करना सही नहीं। दोनों के दरमियान तफरीका है, दोनों के दरमियान फ़र्क है। बे को अल्लाह ने हलाल किया, रिबा को अल्लाह ने हराम किया, तो दोनों के दरमियान फ़र्क बयान किया जा रहा है। बे के दरमियान फ़र्क और रिबा के दरमियान फ़र्क बयान किया जा रहा है। तो ये कलाम का मकसद है या नहीं? तो ये नश हुआ या कोई और चीज़ हुई? ये नश हुआ। तो रिबा और बे के दरमियान फ़र्क को बयान करना, फ़कत ये मज़मून, ये नश है। अब इस मज़मून को बयान करने के ज़िम्न में क्या बात साबित होगी कि बे हलाल है और रिबा? ये फ़र्क बयान करने के ज़िम्न में ये बात साबित हो गई कि बे हलाल है, रिबा। सुनते ही तो बे का हलाल होना, रिबा का हराम होना क्या हो गया? तो ज़ाहिर और नस अब अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने वाज़ेह हो गया। अब कोई आदमी इश्काल करे, इश्काल ये करे कि कुफ़ार लोग रिबा को बे के बराबर करार देते थे और दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं करते थे, कहते थे बे जिस तरह हलाल इस तरह रिबा हलाल। फिर अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा। अल्लाह यहाँ ये कलाम कर रहा है तो फ़कत ये मकसद नहीं कि बे और रिबा में फ़र्क है, ये भी मकसद है कि रिबा हराम है, ये बात कुफ़ार को पता चल जाए। तो रिबा की हुर्मत बयान करना ये भी तो नश हुआ, क्योंकि ये भी वो मकसद है जिस मकसद की वजह से कलाम को लाया गया। यानी फ़कत रिबा और सूद और बे के दरमियान फ़र्क बयान करना इस आयत का मकसद नहीं। फ़र्क बयान करना मकसद है, लेकिन साथ साथ ये भी मकसद है कि कुफ़ार को पता चल जाए कि रिबा हराम है। अब उसके अंदर अल्लाह ने बे की हिल्लत भी बता दी, तो बे की हिल्लत ज़ाहिर, लेकिन रिबा की हुर्मत नंबर 1 और नंबर 2 रिबा और बे के दरमियान फ़र्क है, ये दोनों नश हुआ क्योंकि ये मकसूद कलाम हुआ। लेकिन तुम ये कहते हो कि नश जो है वो फ़कत तफरीक है रिबा और बे के दरमियान, वरना रिबा की हुर्मत और बे की हिल्लत ये तो ज़ाहिर है। ये कहाँ से सही? एतराज़ करने वाले का एतराज़ समझ में आ रहा है आपको? हम जवाब ये देते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो ये
کہ متقدمین جو ہیں اصول فقہ کے اندر جو متقدمین حضرات ہیں ان کے یہاں کسی کلام کا ظاہر ہونے کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ وہ سنتے ہی سمجھ میں آ جائے بلا غور و فکر. اس میں یہ ضروری نہیں کہ کلام کو اس کی وجہ سے نہ لایا گیا ہو. خواہ کلام کو اس کی وجہ سے لایا جائے یا کلام کو اس کی وجہ سے اگر سنتے ہی وہ کلام سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ظاہر. پھر خواہ کلام کو اس کی وجہ سے لایا جائے یا اس کی وجہ سے نہ لایا جائے, اس کی وجہ سے لایا گیا ہو یا اس کی وجہ سے کلام کو نہ لایا گیا ہو, اگر کلام ایسا ہے کہ اس کی مراد سنتے ہی ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر. اب یہاں ربا کی حرمت بیان کرنے کے لیے کلام کو لایا گیا ہو یا لایا نہ گیا ہو, جو بھی ہو, ربا جو ہے اس کی حرمت ہمارے سامنے سنتے ہی ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں, تو متقدمین کے یہاں ظاہر بننے کے لیے کافی. تو اگرچہ تم یہ کہو کہ یہاں پر کلام حرمت ربا کو بیان کرنے کے لیے بھی لایا گیا ہے لہٰذا حرمت ربا بھی نس ہوا, تو ہم کہتے ہیں نس بھی ہے ظاہر بھی ہے. متقدمین دونوں کے مابین فرق قائم نہیں کرتے بلکہ تداخل کی اجازت دیتے, جیسا کہ اس کی وضاحت میں آپ لوگوں کے سامنے کر چکا. اور اگر متأخرین کے مذہب ہی پر رہنا ہو اور اسی بات کا قائل ہونا ہے کہ بھائی ظاہر تو وہی کہ فقط سنتے ہی اس کی مراد ظاہر ہو, اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو, اور اس کے اندر یہ شرط ہے کہ کلام کو وہ معنی بیان کرنے کے لیے لایا نہ گیا ہو, ورنہ اگر کلام معنی بیان کرنے کے لیے لایا گیا تو اس صورت میں وہ نس ہو جائے گا, ظاہر نہیں رہے گا. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر حرمت ربا بیان کرنا مقصود کلام نہیں, یہ چیز ایسی ہے جو ظاہر ہو گئی ہے, یہ ظاہر ہے کیونکہ حرمت ربا تو آیت کے شروع کے اندر ہی ثابت ہو چکی. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ. تو شروع آیت جو ہے نا الذین یأکلون الربا, وہ لوگ جو سود خوری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح مجنون اور دیوانے ہو کر اٹھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ شیطان نے ان کو چھو کر کھپتی بنا دیا ہو, اس طرح حیران ہو کر وہ قبروں سے نکلیں گے. اس سے حرمت واضح نہیں ہو رہی, تو حرمت ربا تو ثابت ہو چکی ہے, وہ مقصود کلام یہاں پر نہیں ہے. یہاں مقصود کلام ربا اور بے کے درمیان فرق بیان کرنا ہے, اور اس کے ضمن میں ربا کی حرمت اور بے کی حلت بھی ثابت ہو رہی ہے, تو وہ ظاہر ہوا. ٹھیک ہے, اب میں عبارت کا ترجمہ کر لیتا ہوں. ظاہر کی بحث, نص کی بحث, مفسر کی بحث اور محکم کی بحث. ظاہر کی تعریف. ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سامع کے لیے ظاہر ہو, کلام سنتے ہی بلا غور و فکر کیے. اور نص کی تعریف. نص وہ مقصود کلام ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا. ہر ایک کی مثال, یعنی نص اور ظاہر میں سے ہر ایک کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول احل اللہ البیع وحرم الربا میں موجود ہے کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ ایک ہی آیت ظاہر بھی ہے اور یہ ایک ہی آیت نص بھی ہے. آیت کو بے اور ربا کے مابین فرق بیان کرنے کے لیے لایا گیا, رد کرتے ہوئے اس چیز پر جس کا دعویٰ کفار نے کیا, رد کرتے ہوئے اس چیز پر جس کا دعویٰ, یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ربا اور بے کے مابین برابری ہے, چنانچہ انہوں نے کہا کہ بے تو ربا ہی کی طرح ہے. اب دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بے تو ربا ہی کی طرح ہے, یعنی بے کو مشبہ بنا رہے ہیں اور جس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے ربا, یعنی بے ربا ہی کی طرح ہے. حالانکہ بے کی حلت زیادہ واضح ہے یا ربا کی؟ بے کی حلت زیادہ واضح ہے, کفار کے سامنے بھی ایمان والوں کے سامنے بھی. تو حلت کے وصف کے اندر ربا کو ثابت کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تشبیہ دی جائے گی ایسی چیز کے ساتھ جو حلت میں اور زیادہ واضح ہو. لیکن یہاں پر یہ لوگ ربا کو ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہے ہیں جو حلت کے اندر زیادہ واضح ہو، بلکہ وہ چیز جو حلت کے اندر زیادہ واضح ہے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں ربا کے ساتھ.
यहाँ पर होना क्या चाहिए था, इन्नमर रिबा मिस्लुल बे, कि सूद तो बे की तरह है, बे जिस तरह हलाल है इसकी हिल्लत बिल्कुल वाज़ेह है, सूद की हिल्लत भी वाज़ेह है। ये लोग ऐसा मुसलमानों के खिलाफ कहना चाह रहे थे, बराबर। तो फिर इन्नमल बेउ मिस्लुर रिबा क्यों कहा, क्यों मामला उलट कर दिया कि जिस चीज़ को मुशब्बा बिही बनना चाहिए था उसको मुशब्बा बना दिया, और जिस चीज़ को मुशब्बा बनना चाहिए था उसको मुशब्बा बिही बना दिया। ये है तशबीह मखलूब। इसको क्या कहते हैं, तशबीह मखलूब। दरअसल इन लोगों ने ये मामला उल्टा किया तो क्यों किया मालूम है, क्योंकि दिल के अंदर वो रिबा की हिल्लत इतनी ज़्यादा समझते थे कि बे से भी उसको ज़्यादा बनाते थे। नीज़ अल्लाह ने इनकी कज फहमी को यहाँ पर बयान किया है कि पैसे के इतने दीवाने और कुत्ते बन गए हैं ये लोग, गरीब का इतना खून चूसते हैं और पैसे के पीछे इतने ये लोग दीवाने हो गए हैं कि इनकी अकल ही बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। जिस चीज़ को मुशब्बा भी बनाना चाहिए उसको मुशब्बा भी नहीं बनाते, जिसको मुशब्बा बनाना चाहिए उसको मुशब्बा नहीं बनाते। बात भी इनकी बिल्कुल उल्टी सीधी होती है। तो ये बात और ये इशारा करने के लिए अल्लाह ने इनका कौल इन्नमल बेउ मिस्लुर रिबा करके नकल किया। हालांकि इनका ये कहना कि सूद बे की तरह ये बिल्कुल सही नहीं, दोनों के माबिन बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। सूद के अंदर तो आदमी जो नफ़ा हासिल करता है ना वो बग़ैर इवज़ के हासिल करता है। 1000 रुपये मैंने ज़करिया को दिए, फिर मैंने ज़करिया को कहा कि तुझे मुझे 2000 देने हैं, तो वो जो 1000 में ज़्यादा ले रहा हूँ उसका कौन सा इवज़ मैंने दिया था, तो नफ़ा बग़ैर इवज़ के हासिल कर रहा हूँ मैं, ये तो जुल्म है। तिजारत और बे के अंदर अगर मैं कोई अत्तर वगैरह इसको दूँ और नफ़ा मैं हासिल करूँ तो उसके अंदर तो मैं बदले में अत्तर दे रहा हूँ उन्हें, तो ये जुल्म नहीं है। नीज़ सूद के अंदर है ना समाजी नुकसान है, बस फ़कत चंद मालदार होते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। पूरी कौम का यहाँ पर नफ़ा नहीं है, जबकि तिजारत के अंदर पूरी कौम का नफ़ा है। नीज़ बे के अंदर तो क्या होता है, खैर खाई होती है कि भाई ये आया है मेरे पास, मैं इसको वो चीज़ दे दूँगा जो ये चाहता है, बदले में ये मुझे वो चीज़ दे देगा जो मैं चाहता हूँ, तो इसमें तो एक खैर खाई है। सूद के अंदर सूदी मामला करने वाला यही चाहता है कि ये मेरा कर्ज़ा अल्लाह करे अदा ना करे वक्त पर, कि बदले में इससे ज़्यादा वसूल कर सकूँ और इसका पूरा खून चूस डालूँ। वो चाहता ही है कि आदमी बर्बाद हो, इसीलिए तो जब मुतय्यन रकम मुतय्यन मुद्दत में उसके पास आती नहीं है तो खुश होता है कि अब दुगना वसूल करूँगा। वो तो चाहता ही है कि मैं ज़्यादा वसूल करूँ। तो सूद खोरी करने वाला जो है ना वो सामने वाले को बर्बाद करना चाहता है। बे के अंदर तो खैर खाई होती है, इस वजह से बे को अल्लाह ने हलाल किया, सूद को अल्लाह ने हराम किया। यही फ़र्क बताने के लिए आयत है। तो ये जो तफरीका वाला माना है ना ये नस है, और इसके ज़िम्न में रिबा की हुर्मत साबित होगी, बे की हिल्लत साबित हो गई। सुनते ही रिबा की हुर्मत और बे की हिल्लत मालूम हो गई, चुनांचे ये कौल और कलाम बे की हिल्लत के सिलसिले में और रिबा की हुर्मत के सिलसिले में ज़ाहिर होगा, और बे और रिबा के माबिन फ़र्क बयान करने के सिलसिले में ये नस होगा। ठीक है, आखिर में एक इजरा करा दूँ कि देखो ये आयत है, इसके अंदर अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहुल बे, अल्लाह ने बे को हलाल किया। ये जो लफ्ज़ बे है ये लफ्ज़ ख़ास है या लफ्ज़ आम है? ये लफ्ज़ आम है, क्योंकि इसके अंदर एक माने पर दलालत हो रही है और वो माना जमईयत को शामिल है, सारी बे इसके अंदर आ गई। क्योंकि अल बे के अंदर जो अलिफ लाम है ना वो इस्तिगराकी है, और आपको मालूम है जब अलिफ लाम इस्तिगराकी किसी इस्म पर आ जाए तो वो आम होता है। अब आम की बहुत सी किस्में हैं, एक आम वो होता है जिसमें किसी चीज़ की तखसीस ना हुई हो, और एक आम वो होता है जिसके अंदर तखसीस हुई हो। तो ये कौन सा आम है? तो ये वो आम है जिसके अंदर तखसीस हुई है, क्योंकि सारी बे हलाल नहीं होती, कुछ बे ऐसी होती है जो हराम होती है। इसी तरह हकीकत और मजाज आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे बताओ अल बे हकीकत है या मजाज है? अल बे हकीकत है, ठीक है, क्योंकि ये अपने माने पर दलालत कर रहा है और वो माना ऐसा है जो लफ्ज़ के लिए वज़ा हुआ है। सरी किनाया पढ़ चुके, ये सरी है या किनाया है? अल बे सरी है, क्योंकि इसकी मुराद बिल्कुल ज़ाहिर है। अरे भाई
یہ ظاہر اور نص کی قسم میں ہے تو صریح ہوگا نہیں، کنایا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور پھر احل اللہ البیع ہی کو اگر ہم دیکھیں پوری آیت تو ظاہر بھی ہے نص بھی ہے، لیکن اگر ہم احل اللہ البیع کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ یہ وہ مقصود کلام نہیں جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا، لیکن یہ کلام سے سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، لہٰذا یہ ظاہر ہوگا، سمجھے؟